التوابع، نارملی ہم اس کو رکھتے ہیں جی رفع میں. یہ جو ہیڈنگز ہوتی ہیں ان کے حوالے سے بھی سن لیں، اس کا گرامیٹیکل انالیسس کس طرح گرامر والے کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یا تو یہ جو ہیڈنگ ہے نا اس کو کسی مبتدا محذوف کی خبر مان لیں، حاذہ التوابع، یہ توابع ہیں. یا اس کو مبتدا بنا لیں، خبر کو محذوف مان لیں، التوابع حاذہ، توابع یہ ہیں. یا وہ کہتے ہیں اسے مفعول بھی مان لیں اور اقرا فعل محذوف مان لیں، اقرا التوابع، اس کو منصوب لکھ لیں کہ پڑھ توابع کو. یا ایک صورت ہے کہ بس اسے التوابع ایک ہیڈنگ کے طور پہ رکھ لیں. تو اس طرح گرامر والے تو آپ کو ہوتا ہے پورا کریں گے، کیونکہ جب ہم سورۃ البقرہ شروع کریں گے نا تو اس میں الف لام میم آئے گی آیت، ایک آیت الف لام میم. اب وہ الف لام میم کیا آیت بن رہی ہے، تو اس کے حوالے سے پھر چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. کسی نے کہا اسے مبتدا بنا لیں، کسی نے کہا اسے خبر بنا لیں، تو اس طریقے سے چیزیں آتی ہیں سامنے. التوابع ٹاپک کیا ہے اصل میں؟ اسماء کا اپنا اعراب نہیں ہوگا، ان کا اپنا اعراب نہیں ہوگا، بلکہ وہ اعراب میں کسی نہ کسی دوسرے اسم کو فالو کر رہے ہوں گے، اس لیے انہیں توابع کہا جاتا ہے. یعنی تابع واحد ہے اس کا اور جمع ہے توابع. تابع، تبع یتبع، تابع پیروی کرنے والا، فالو کرنے والا. تو ایسے اسماء جو اعراب میں دوسرے اسماء کو فالو کرتے ہیں ان کا اپنا کوئی اعراب نہیں ہوتا، انہیں تابع کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جمع توابع ہے. تو وہ توابع بتا رہے ہیں، دیکھ لیتے ہیں جی کیا لکھا ہوا ہے. التابع هو الاسم المشارک لما قبلہ فی اعرابہ مطلقا. کیا ترجمہ؟ التابع هو الاسم، وہ اسم ہے، المشارک، ٹھیک ہے، یعنی مشارک جی، لما قبلہ فی اعرابہ، اس کے مشارک ہے، قبلہ لما قبلہ فی اعرابہ، اس کے پیچھے جو اسم ہوگا اس کے اعراب میں شرکت کرے گا، باقی چیزوں میں نہیں، صرف اعراب میں، صرف اعراب میں. ٹھیک ہے، یعنی اعراب کامن ہوگا. ہاں اب توابع میں کوئی ایک آدھی چیز ایسی ہو سکتی ہے جو باقی چیزوں میں بھی فالو کرے، جیسے صفت موصوف کو چاروں اعتبار سے فالو کرتی ہے. ٹھیک ہے نا، لیکن اصل ایک چیز ہم نے دیکھنی ہے کہ اعراب میں فالو کر رہا ہوگا وہ اس کو. یہ ہے وَهُوَ عَلَىٰ أَرْبَعَةِ أَنْوَاءٍ، أَرْبَعَةِ أَنْوَاءٍ، اور یہ 4 قسمیں ہیں. نو کی جمع انواع، گنتی ذہن میں. النعت یعنی الصفت، کوفی اور بصرین کی ٹرمینالوجی ہے، ایک صفت کہتے ہیں ایک نعت کہتے ہیں. والتوکید، تاکید، والعطف، عطف، والبدل، بدل. اب یہ پروننسیشن بھی ٹھیک ہو جائے گی، بدل نہیں، بدل دال پہ زبر ہے.